تقوی کے 3 درجات ہیں، تقوی کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی، یہ بہت ساری نیکیوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے، خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے بہت ساری نیکیوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ تقوی حاصل ہوتا ہے رمضان کے روزوں کو برت کر کے۔ تو پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی کا، آپ نیکیاں بہت زیادہ کیجئے، رمضان کے روزے اچھی طریقے سے رکھیے، آپ کو تقوی حاصل ہو گیا۔ کسی چیز کا حاصل ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو تقوی مل گیا۔ اب دوسرا اسٹیپ کیا ہے، دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ بقائے تقوی، تقوی کو باقی رکھنا۔ حصول تقوی ہو گیا، تقوی آپ نے حاصل کر لیا رمضان کے روزوں کے ذریعے یا بہت ساری نیکیاں کر کے۔ اب وہ گوہر نایاب آپ کو جب مل گیا، وہ قیمتی چیز جس کا نام تقوی ہے وہ آپ کو حاصل ہو گئی، اب دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو باقی رکھیے۔ یہ ہے بقائے تقوی، جو تقوی کا دوسرا اسٹیپ ہے، تقوی کا دوسرا مرتبہ ہے، تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ باقی کیسے رہے گا؟ صحبت سے، اچھی صحبتیں اختیار کرو تب تقوی باقی رہے گا۔ غلط صحبتوں میں پڑو گے تقوی ہاتھ سے کھو دو گے۔ دلیل ابھی پیش کرتا ہوں، پہلے ایک بات بتا دوں۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی کے بعد وکونوا مع الصادقین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بقائے تقوی کے لیے صحبت صادقہ ضروری ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے، ورنہ اتقوا اللہ کے بعد وکونوا مع الصادقین نہ کہا جاتا۔ بقائے تقوی کے لیے صالحین کی اور اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے تاکہ وہ تمہاری تربیت کریں۔ علماء کی صحبت اختیار کیجئے، علماء سے مسائل معلوم کیجئے، علماء سے قرآن و حدیث کی تعلیم لیجئے۔ جب علماء کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، اس صحبت کے اختیار کرنے کی وجہ سے تقوی باقی رہے گا، ورنہ تقوی حاصل ہو کر کے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت تھی بقائے تقوی کے ثبوت میں۔ اب ایک حدیث پاک لے لیجئے، حدیث پاک تقریباً 1.5 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، جی چاہتا ہے پوری حدیث پڑھ دوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن عالم اہل الارض فدل على راہب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن عالم اہل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبہ انطلق الى ارض كذا وكذا انطلق الى ارض كذا وكذا فان بهم اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط فاتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا بين الارضين فإلى أيتهما أدنى كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما رآه الموت نعى بصدره رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیت کے اندر لائے، پوری روایت میں نے ریفر کر دی ہے۔
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے تھے. اس کے بعد اسے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، میں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے. فسأل عن عالم اہل الارض، بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے. لوگوں نے غلط رہنمائی کی، اس نے عالم کے بارے میں پوچھا تھا، وہاں پیر کے پاس بھیج دیے. فدل علی راہب، ایک راہب کے پاس بھیج دیے، صوفی کے پاس بھیج دیے. صوفی تو غلط مسئلہ بتانے والا، اسے کیا معلوم ہوتا ہے شریعت کیا ہے. آیا صوفی صاحب کے پاس، فاتا، صوفی صاحب نے کہا ہو سکتا ہے کچھ نظر و نیاز لے کر کے آیا ہو. جا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں، مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے، میرے لیے توبہ ہے؟ فہل لہ من توبہ؟ کہا کہ ہٹ خبیث کہیں کا، میرا کمرہ تو نے ناپاک کر دیا، چل یہاں سے. کہا کہ اچھا میرے لیے توبہ نہیں ہے. تلوار نکالی، فقتلہ فکمل بہ 100، 99 قتل کیے تھے، 100 کی عدد پوری کر لی. فکمل بہ 100، اس کو قتل کر کے 100 کی عدد پوری کر لی. اس کے بعد اسے احساس ہوا یہ خالی پیر ہی تھا، صوفی تھا لگتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں تھا. آ کر کے لوگوں سے پوچھا ارے بھائی سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ، صوفی کے پاس مت لے چلو، عالم کے پاس بتاؤ. عالم کے پاس جاؤں میں، عالم کو بتاؤ. فدل علی رجل عالم، بتایا گیا کہ فلاں عالم آدمی کے پاس چلا جا، وہ عالم ہے. آیا، کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ 99 تو قتل میں نے کیے تھے، ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے لیے توبہ نہیں ہے، تو ان کو بھی قتل کر کے میں نے 100 کی عدد پوری کر لی ہے. قتلہ 100 نفس، 100 کی عدد پوری ہو گئی، 100 آدمیوں کو انہوں نے مار ڈالا ہے. اب یہ پوچھنا ہے آپ سے، فہل لہ من توبہ، اگر میں توبہ قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے گا؟ قال نعم، کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالی اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو. ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھو جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. یہ تقویٰ جو تم نے اختیار کیا ہے، جو تم نے توبہ کی ہے، ہو سکتا ہے اس غلط ماحول میں جس میں اب تک تم رہ رہے تھے، اس میں جانے کے بعد پھر تمہارے ہاتھ سے تقویٰ نکل نہ جائے. تو اب ایسا کرو، انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں فلاں گاؤں میں چلے جاؤ. کیوں؟ فإن بهم أناسا يعبدون الله، وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معهم، وہاں اسی سرزمین میں اسی گاؤں میں رہ کر کے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا. ولا ترجع الى ارضک، اپنی سرزمین میں کبھی مت لوٹنا. فإنها ارض سوء، وہ غلط زمین ہے، وہ گناہ والی زمین ہے، بری زمین ہے وہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول اگر خراب ہو تو ماحول کا اثر آدمی کی طبیعت کے اوپر پڑتا ہے. ماحول سے مزاج بدل جاتے ہیں، آدمی کی طبیعت بدل جاتی ہے، آدمی کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز فکر بدل جاتا ہے. لہذا غلط صحبتوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے. صحبت کے اوپر بحث تو ابھی کروں گا میں، پہلے یہ بتا دوں اس کا انجام کیا ہوا. اس عالم کے بتانے پر وہ اس سرزمین کی طرف چلا، فانطلق، اس سرزمین کی طرف چلا جہاں نیک لوگ تھے، جن کے ساتھ رہ کر کے اسے عبادت کرنی تھی، جن کی صحبت میں رہنا تھا. فانطلق حتی اذا نصف الطریق، ابھی آدھے ہی راستے میں آیا تھا کہ اتاہ الموت، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال لی اس کی. اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں کے دونوں آ گئے. ملائکہ رحمت نے کہا ہم لے جائیں گے اس کی روح کو، ملائکہ عذاب نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. ملائکہ رحمت نے یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور توبہ کے بعد یہ اچھے اعمال کی نیت کرنے کے بعد یہ اس سرزمین میں جا رہا تھا جس میں اچھے لوگ تھے.
توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کی نیت کر کے یہ جا رہا تھا. یہاں توبہ بھی پائی گئی اور اچھے اعمال کی نیت بھی پائی گئی. مقبلم بقلبہ الی اللہ, اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور توبہ کر چکا تھا, لہذا ہم لے جائیں گے. ملائکہ عذاب نے یہ دلیل پیش کی, انہ لم یعمل خیرا قط, اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے, اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے. اب تک تو سارے گناہ ہی کرتا رہا, 99 کو قتل کیا تو ایک صوفی کو بھی مار دیا اس نے, ابھی تو ایک نیکی بھی اس نے نہیں کی, لہذا ہم لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتوں کو بصورت آدمی ان کے درمیان فیصل بنا کر کے بھیجا. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ, کہا کہ تم ہمارے درمیان حکم بن جاؤ اور فیصلہ کر دو کون لے جائے. فرشتے نے فیصلہ یہ کیا, دونوں زمینوں کو ناپ لو. قیسوا بین الارضین, دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لو. فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا أَدْنَىٰ كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ, جس زمین کی طرف بڑھا ہوا پایا جائے اسی زمین کی طرف مان کر کے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے. فرشتوں نے زمین ناپی تو دیکھا کہ جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا وہ اپنی سرزمین کے مقابلے میں اس کی طرف اس کا بدن زیادہ تھا. ملائکہ رحمت نے کہا ہم اسے لے جائیں گے, اور ملائکہ رحمت اس کو لے کر چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اتنی تڑپ تھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اور اچھی سرزمین میں کہ وہ اپنے سینے کے بل اس سرزمین کی طرف لیٹ کر کے چل رہا تھا, کوشش کر رہا تھا کہ اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں. ایسی تڑپ ہونی چاہیے توبہ کے بعد نیک اعمال کرنے کی, تب اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا. قتل کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی 99 کیا 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دے. شرط یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی نے توبہ کی ہے اور نیکی کا جو جذبہ لے کر کے وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف چلا تھا, وہ جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے. مرتے مرتے وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا اور آگے بڑھ جائے. یہ جذبہ ہو نیکیوں کا توبہ کے بعد, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو. سب سے بڑا تقوی توحید. تقوی کے 3 مدارج. پہلا درجہ ہے حصول تقوی, جو نیکیوں اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. حصول تقوی کافی نہیں ہے جب تک کہ بقائے تقوی نہ ہو. بقائے تقوی کے لیے صحبت صالحہ ضروری ہے, اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے, غلط ماحول سے کنارہ کشی ضروری ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ, ایک حکایت ان کی میں نے گلستہ میں پڑھی. حکایت اس طرح ہے, گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاویز تو مستم. وہ گفتم من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم, جمال ہم نشیں دربن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. سعدی فرما رہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا تو مجھے نہانے کی ضرورت تھی, تو میرے دوست نے کہا یہ حمام ہے اور یہ مٹی ہے. پہلے تو اس طریقے کے صابن وغیرہ نہیں تھے جیسے آج کل پائے جاتے ہیں, مٹی وغیرہ سے لوگ نہاتے تھے, لیکن خوشبودار مٹی تھی. وہ خوشبودار مٹی لے کر کے غسل خانے میں نہانے کے لیے گھسے, اور جب انہوں نے پانی ڈال کر کے بدن پر اس مٹی کو جو بطور صابن تھی اس کو جب ملنے لگے تو اس مٹی سے خوشبو آنے لگی. تو سعدی کہتے ہیں کہ میں نے رک کر کے اس مٹی سے پوچھا, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبو دلاوے تو مستم, میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے, تو مٹی نہیں لگتی, اس لیے کہ میں تیری دلاوے اس خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. تو مٹی کہنے لگی بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. مٹی کہنے لگی میں تو ایک ناقص حقیر اور ناچیز مٹی تھی, لیکن میں مدتوں پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین درما نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم. میرے ہم نشین کے, میرے دوست کے جمال نے, خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا, وگرنہ میں وہی مٹی کی مٹی ہوں. تو صحبت کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں پڑتا, بے جان چیزوں کے اوپر بھی صحبت کا اثر پڑتا ہے. سعدی نے ایک اور بات کہی ہے, جی چاہتا وہ بھی پیش کر دوں. کہتے پسرے نوح با بداں بنشست خاندان نبوتش گم شد, سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد. نوح علیہ السلام کے
لڑکے کنعان کی صحبت بری ہو گئی تو اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا, ڈبو دیا گیا. اور اصحاب کہف کا کتا نجس جانور, چند لوگ اچھے نوجوان, چند دن اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہا, آدمی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی بار کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, کلبہم کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا. اصحاب کہف 3 تھے, 14 ان کا کتا. لوگ کہتے 5 تھے, 6 ان کا کتا. لوگ کہتے 7 سے 8 ان کا کتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار اس کتے کا ذکر فرمایا ہے. صحبت ہی کا اثر ہے. تو حصول تقوی کے بعد بقائے تقوی ضروری ہے.